شادی میں ڈی جے آیا، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا، 12 سال کی لڑکی ہے، ڈانس کر رہی ہے۔ ایک آدمی بولا واہ واہ رے لڑکی، تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا۔ تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے۔ تو کہتا میڈم معاف کیجئے گا، ہم سے بھول ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا ہے، ایک لڑکی نے مصرعہ پڑھا ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا تو تم کو مرنے کے بعد بتائے گا، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوگا۔ تم اپنا مصرعہ پڑھو، میں جواب دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ لڑکا آیا، اس نے کہا گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی۔ شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی۔ ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو جھاڑو دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، غار حرا میں جبریل کو دیکھا ہے ہمارے نبی نے، گھبرا کر کے بیوی کے پاس آئے، کہا میں نے پہلی بار فرشتے کو دیکھا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو بیوی نے کہا تباہ تو وہ ہوتا ہے جو غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تباہ تو وہ ہوتا ہے جو یتیموں پر دھیان نہیں دیتا، تباہ تو وہ ہوتا ہے جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا، تباہ تو وہ ہے جو مصیبت میں غیر کے کام نہیں آتا۔ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں آپ غیر کے کام آتے ہیں، آپ تباہ نہیں ہو سکتے، آپ کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ دو تین مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آج پورا گھر کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا، ہم اپنے چال سے غریب ہیں۔ یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ روزی کی مثال ڈاکٹر کی دوائی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر کسی کو دوا زیادہ دیتا ہے، کسی کو دوا کم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جس کی بیماری تھوڑی سی دوائی میں ختم ہو جائے گی اس کو تھوڑی دوائی ملتی ہے، جس کی بیماری زیادہ دوائی میں ختم ہوگی اس کو زیادہ دوائی ملتی ہے۔ اسی طرح یہ روزی کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، پورا گھر کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ گھر سے برکت اڑ گئی ہے۔ برکت کیسے اڑ گئی؟ اللہ کا خوف اٹھ گیا، اللہ کا خوف اٹھنے کی وجہ سے برکت اٹھ گئی۔ پورا گھر مل کر کے کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، آج یہ اعلان ہوتا ہے، آپ لائن بازار میں جائیے، وہاں اعلان ہوتا ہے بچے کم ہی اچھے، 2 بچے ہو جائیں آپریشن کرا لو۔ 1965 میں اعلان ہوا تھا آپریشن کرا لو،
70 تک آپریشن کرا لو، زیادہ بچے ہوں گے قحط آ جائے گا۔ 70 آیا اور چلا گیا، قحط نہیں آیا۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ 80 اور 90 تک اگر لوگوں نے آپریشن نہیں کرایا، بچے کو کم نہیں کیا، تو غریب امیر کو کھا جائیں گے، بلکہ اور زیادہ خوشحالی آ گئی، اور زیادہ ترقی آ گئی۔ خاندانی نسبندی آپریشن کی بات کیوں آ رہی ہے؟ جس کو اللہ کے خزانے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی جیب پر بھروسہ ہے، وہی اپنی بیوی کا آپریشن کرا رہا ہے۔ جس کو اللہ کے خزانے پر بھروسہ ہے، اس کو آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک جوان آیا، گھر میں خرچہ کم ہے، کہا حج پر جاؤ اللہ خرچہ بڑھا دے گا۔ کہا خرچہ کم ہے، کہا نکاح کر لو، کہا نکاح کر لیا، خرچہ کم ہے، کہا دوسرا نکاح کر لو، تیسرا نکاح کر لو۔ آج آبادی بڑھے گی، مسئلہ آبادی سے نہیں ہے۔ روس کے سائنسداں نے 1975 میں کہا تھا زمین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم دماغ لگائیں کھیتی کرنے کے لیے تو 9.5 خرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ گٹکا کھانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ سندھ ہندوستان سے باہر کا حصہ ہے، ہندوستان میں پہلے تھا۔ کتنا پیسہ گٹکا میں لوگوں نے تھوکا ہے؟ 12 ارب روپیہ گٹکا میں تھوک دیا ہے۔ ہم اپنے چال سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا ہے۔ انشاءاللہ آمدنی 98 ہوگی، خرچہ روپیہ ہوگا۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اے سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، نا جہاں کی کھیپنے والے، دکھ میں تسلی دینے والے، سوچ میں دل بہلانے والے، بپتا میں یاد آنے والے۔ پہلا پیغام ختم ہو گیا، دوسرا پیغام آ رہا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورے جلسے میں آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں 10 سال کے برابر 1 سال میں آپ کو ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ ترقی کرنا جانتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، 3 منٹ میں جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، 7 خون معاف ہے۔ اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا، سیدھا جنازہ پڑھیں گے۔ دوسرا پیغام بہت خوبصورت آ رہا، آپ کے سامنے آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آذان ہوئی ہے، کس نے آذان دیا؟ بلال نے آذان دیا۔ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا، گورا آدمی کو آذان دینا چاہیے، کالے آدمی نے آذان دے دیا، مزہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا، جو دیندار ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بلال کو اللہ دینداری کی وجہ سے پسند کر رہا ہے۔ نماز کی باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک جوان آیا، روک دیا، میں چابی دے نہیں سکتا، دروازہ کھول نہیں سکتا، اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور یہ میرے لیے دروازہ کھلے گا، میں آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں گا۔ وہ وقت جب آیا تو کہا کہ وہ جوان کہاں گیا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے بندے کو روکتا تھا؟ مجھے سجدے کے لیے اس نے چابی نہیں دیا۔ وہ جوان آ گیا، کب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، مارا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ تو اس جوان کی زبان سے 2 جملے نکلے، اخن کریم نبی کریم، آپ تو مہربان نبی ہیں، معافی کریں گے بدلہ نہیں لیں گے، آپ تو مہربان بھائی ہیں، معافی کریں گے بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کر دیا، چلو زندگی بھر تمہارے لیے احسان کر دیا، یہ چابی تم کو دیتا ہوں، تمہارے خاندان کو دیتا ہوں اور قیامت تک کے لیے چابی دیتا ہوں۔ 3 مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آئے، کسی نے کہا کہ 8 رکعت پڑھیں گے، کسی نے کہا کہ 20 رکعت پڑھیں گے۔ بیچ میں ایک صاحب آ گئے، تم کتنی پڑھنی چاہتے ہو؟ کہا 8 رکعت۔ کہا بہت کم پڑھنا چاہتے ہو؟
کہا تم کتنی تراویح پڑھنی چاہتے ہو؟ تو کہا 20 رکعت کا، بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہو؟ ارے تم تو پڑھنے والے ہو، چاہے تھوڑا پڑھو چاہے زیادہ پڑھو، لیکن ان کی فکر کرو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بحث سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپس میں بحث کرنے سے، جھگڑا کرنے سے کیا ملے گا؟ تم بھی فکر کرو اس کی جو نماز نہیں پڑھتے، ہم بھی فکر کرتے ہیں اس کی جو نماز نہیں پڑھتے۔ تیسری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے جیسے ہی ولضالین کی صدا لگی، ایک نے آہستہ سے آمین کہا، دوسرے نے زور سے آمین کہا، اس نے اس کے گریبان کو پکڑا، تم نے آہستہ سے آمین کیوں کہا؟ اس نے اس کے گریبان کو پکڑا، تم نے زور سے آمین کیوں کہا؟ اس نے اس کو لاٹھی ماری، اس نے اس کو لاٹھی ماری۔ اللہ کے گھر میں 2 مسلمان لہو لہان ہو گئے، عدالت میں مقدمہ آیا، وکیل کو سمجھ میں نہیں آیا یہ آمین کس زمین کا نام ہے، یہ آمین کس مکان کا نام ہے۔ 15 منٹ تک تو حاکم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ جھگڑا کس پر ہوا ہے۔ کہ یہ آمین دعا کا نام ہے، تو اس حاکم نے ججمنٹ لکھا، اس سے ہماری عقل کی پٹی ہٹ جاتی ہے، ہم کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس نے لکھا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک آمین آہستہ سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک آمین زور سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک تیسری آمین ہے آمین بالشر، فتنہ اٹھانے کے لیے کہ میں تم سے اچھا، تم مجھ سے اچھا نہیں ہو سکتے، یہ فتنہ اٹھانے کے لیے آمین ہے، یہ نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ دیوبندی بھی گنہگار ہے، یہ سلفی بھی گنہگار ہے۔ آخری مثال آپ کو سناتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے دلی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام لال کنویں والی مسجد ہے۔ لال کنویں مسجد کا جو امام تھا وہ بریلوی تھا، اور ان کے پیچھے نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ دیوبندی پڑھ رہے ہیں۔ اس دیوبندی عالم کا نام کیا ہے؟ حضرت نانوتوی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیر کر کے دیکھا کہ اچھا نانوتوی نماز پڑھ رہے ہیں، میں تو ان کو کافر کہتا تھا اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مارے شرم کے پانی ہو گیا۔ حضور معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو کافر کہتا تھا، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، آج میں مارے شرم کے پانی ہو گیا۔ میں راز بتا رہا ہوں، مرواڑی کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، گجر کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، مہتا کی طرح ترقی ہوگی۔ 2 بات پر صرف عمل کر کے دیکھ لیجئے، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ترقی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ پہلا کام، اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے۔ ہمارا بھائی کوئی نیچے گر رہا ہے، اس کو سارے خاندان والے مل کر کے سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے۔ تو جیسے مارواڑی کو ترقی ہوتی اسی طرح آپ کو بھی ترقی ہوگی۔ گھر کا جھگڑا مارواڑی کا یہاں گھر میں حل ہوتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ ہمارا مقدمہ گھر کے اندر حل ہوگا، عدالت میں نہیں جائے گا۔ جس طرح مارواڑی کو ترقی ہوگی اسی طرح ہم کو ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اپنی ملت پر قیاسق وام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے۔ جلسہ آپ کا تیزی سے نکل رہا ہے، اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کو محبت سے سنا رہا ہوں۔ اللہ دونوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ سننے کے لیے تیسرا پیغام تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ آپ سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ میں اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ایک جوان سو رہا ہے، حضرت علی سے کہا کہ جگا دو۔ حضرت علی نے جگا دیا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے آئے تھے، آپ نے جوان کو پہلے نہیں جگایا، مجھ سے کہا کہ جگا دو۔ کہ جاگنے والا آدمی بڑبڑاتا ہے، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، میری شان میں بے ادبی ہو جاتی، ایمان جانے کا خطرہ تھا۔ سامنے سے صحابی گزرا، سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔
وہ صحابی مایوس ہو کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ شاید سوچ رہا ہوگا کہ نبی ہم سے ناراض ہے، اس لیے مایوس ہو کر کے جا رہا، بلایا، کہا دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ بات یہ تھی کہ تم نے جس وقت مجھے سلام کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، سلام اللہ کا نام ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اذان، مسجد سے اذان کی صدا لگی، حضرت عائشہ سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، یار غار ابو بکر آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا، میرے دادا ابو قحافہ آپ نے ابو قحافہ کو نہیں پہچانا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف خدا کو پہچانتا ہوں۔ 4 طریقے سے انسان سوتا ہے، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے، 3 طریقے سنت کے خلاف ہے۔ ایک طریقہ سونے کا آدمی چت سوتا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ ہارنے والے کی حالت ہے۔ جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں، جو 4 چت ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ نبی نے ہارنے والے کی حالت پسند نہیں کیا، جیتنے والی کی حالت کو پسند کیا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے۔ نبی نے جنت میں جانے والے کی حالت کو پسند کیا، جہنم میں جانے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، اسی طرف دل ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، مسجد سے اذان کی صدا آدمی سن نہیں پاتا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ دائیں کروٹ پر آدمی سوئے، اس کا دل لٹک جائے۔ دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، اس کا دل لٹک جاتا ہے، کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے یہ سنت کے مطابق ہے۔ آج دکھانے جا رہا ہوں مسجد کا حال، مسجد کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد میں صفوں میں، ترکی کی مسجد میں صفوں میں سگریٹ کے ٹکڑے ٹکڑے رکھے ہوئے، مسجد کی صف لگی ہوئی ہے، اس میں سگریٹ کے ٹکڑے۔ اب پتہ چلا کہ بھائی یہ کون سگریٹ پیتا ہے، مسجد کی صف میں سگریٹ ہے۔ تو ابھی جماعت میں 5 منٹ دیر ہے تو مقتدی مسجد ہی میں سگریٹ پی رہا، اور جیسے ہی امام صاحب آئے اللہ اکبر کہا، اقامت ہوئی، اسی جگہ سگریٹ کو بجھایا پھینک دیا۔ یہ آج نمازی کا حال ہے، مسجد کا حال ہے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امریکہ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں داڑھی رکھی جاتی ہے، کرتا رکھا جاتا ہے اور پگڑی رکھی جاتی ہے، اور امام صاحب آتے ہیں کوٹ پتلون میں، داڑھی ہوتی نہیں۔ اب وہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو پہنتے ہیں، اوپر سے جبہ پہنتے ہیں، اس کے بعد پگڑی باندھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی کی سنت کا اس طرح اگر مذاق اڑاؤ گے، اللہ دنیا میں عزت نہیں دے گا، عزت کا جنازہ نکال دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ سچے پکے نمازی بنیں گے۔ جب تک آپ خدا کے نہیں ہوں گے اور آپ کو خدائی نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، اللہ پوری دنیا میں آپ کی شان و شوکت کو لوٹا نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم کوے کی طرح اپنی چال بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ پیغام نکل گیا، آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں مدینے کے حوالے سے۔ جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
یہ دیکھیے ہر کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، ہر جگہ ہاتھ اٹھا رہے۔ ایک تو ہم آپ پاگل ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد جلسہ سنانے کے لیے آئے، اور یہ پھول پاگل ہیں، ہر پیغام میں ہر سوال میں ہاتھ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں پیغام تک اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کو سیدھے رانچی بھیجیں گے، کیونکہ پاگلوں کا اجتماع رانچی ہی میں ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے گھیرا، دوستوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، آپ ملک شام چلے جائیے۔ ان کا جواب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جلسہ بالکل آدھا نکل چکا ہے، صرف تھوڑا باقی ہے۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ خراب نہیں ہوگا، پیشاب پخانہ لگے 9-11 ہو جائیے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، دوستوں نے کہا آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، ملک شام چلے جائیے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، عاشق رسول بننا ہے تو ایسا عاشق بننا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں مکہ جا سکتا ہوں، میں ملک شام جا سکتا ہوں، لیکن نبی کے شہر سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں تو جان دے سکتا ہوں، نبی کا شہر چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، پانی برس نہیں رہا ہے، مدینے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، کیسے بارش ہوگی؟ کہ 1 منٹ میں بارش ہوگی، آسانی سے بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی۔ کرنا یہ ہے، نبی کا جو روضہ ہے، نبی کی جو قبر کی چھت ہے، اس میں سوراخ کر دو، اللہ کو جوش آئے گا، بارش ہوگی۔ ابھی سوراخ کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا، موسلادھار بارش ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ مدینے سے آتے ہیں گھڑی لے کر کے آتے ہیں، لوگ مدینے سے آتے ہیں ٹارچ لے کر کے آتے ہیں، اور آپ کو تسبیح دیتے ہیں کہ یہ لیجئے، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کو لوگ سرما دیتے ہیں، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو میڈ ان چائنا ہے، یہ تو میڈ ان ترکی ہے، یہ تو مدینے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا کبھی مت سوچئے گا، اس کو آنکھ سے لگائیے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو، اللہ کے بندے، وہ چائنا کا ضرور بنا ہوا ہے، لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ یہاں کے غیر مسلم پنڈی جی نے سوال کیا کہ جب ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، ہندوستان سے جو مدینہ جاتی ہے ہوا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینے سے ہندوستان ہوا آتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا۔ دعا فرمائیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سوال پوچھا، ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، چونکہ پورب سے پچھم جا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ اور جب مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، پچھم کی ہوا، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے، پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا، بات یہ ہے جو ہوا پورب سے ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی، اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہوا نبی کے شہر کا نام سن کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی ہوا مدینے سے ہندوستان کی طرف آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے اس کا دل جل بھن جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی نہیں رہتی۔ 2-3 مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہوگا، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ مسلیے، یوں کر کے مسلیے، اس کے بعد ناک سے لگائیے، بدبو آتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ سونا ہے گھر میں، عورتوں کا زیور ہے، لے کر کے ہاتھ پر رکھیے، ہاتھ پر لے کر کے اس کو مسلیے تو سونے سے بدبو آتی ہے۔ اور کیجئے، سونا سب سے زیادہ قیمتی ہاتھ پر لے کر کے مسل دیتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے۔ وہی سونے کی محبت اگر دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہو جائے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ اگر بیان سے جلسہ سے جاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو رہا تھا۔ اگر جلسہ کے بعد بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل سویا ہوا نہیں ہے۔ سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا، یہ مر گیا ہے اس لیے جلسے کے بعد بھی جاگ نہیں رہا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ شوق سے اسکول میں پڑھائیے اپنے بچے کو، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن انجینئر بن کر کے وہ کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی کھائے گا، بس اتنا ہی کرے گا۔
آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 2 روٹی کمانے کے لیے، اگر وہ مدرسے میں پڑھتا اس کے بعد اسکول میں پڑھتا تو اس کو خدا بھی مل جاتا، رسول بھی مل جاتا۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ رسول کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے، آج کوئی آدمی پورے جلسے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، روز اخبار پڑھتا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں موبائل دیکھ نہیں رہا، روز موبائل دیکھتا ہے۔ لیکن پورے مجمع میں شاید ایک آدمی ہوگا جو کھڑا ہوگا، جو بولے گا کہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھولا نہیں ہے، مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن دیکھا نہیں ہے۔ دیکھو تم کہاں ہو۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے میرے سامنے، میں اس سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے گا خدا کا بندہ، لیکن وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے رمضان میں؟ وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جنازہ؟ غور کیجئے خدا کا بندہ کیسا ہے وہ۔ اگر ہم آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے تو آپ ڈائریکٹ دعوے سے بولیں گے، سٹاسٹ بولیں گے، فٹافٹ بولیں گے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں، لیکن سنت پر کتنا کھڑا ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں کہاں پہنچایا، ہمیں خدا سے بھی دور کر دیا، نبی سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا۔ آج سچا پکا وعدہ کیجئے، اپنے خدا کو سیدھے رمضان میں، اپنے نبی کو سیدھے ربیع الاول میں، اور اپنے قرآن کو سیدھے جنازے پر یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اب بتائیے کیا جائے؟ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے برابر سوال جڑتا رہتا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آخری پیغام سیرت کا تھا، میں سنا رہا، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمیں بیدار فرمائے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔